اللہ کہتے جی کہ میں گھر میں اکیلا مسلمان ہوں، والدین اور باقی خاندان سب ہندو ہیں، مجھے بڑی پریشانی۔ میرا بہتر طریقہ یہ ہے میرے بھائی کہ تم اس جگہ کو چھوڑ جہاں انسان کو دین پہ چلنا مشکل ہو جائے نا، پھر وہاں سے ہجرت ضروری ہے۔ آپ اس جگہ کو چھوڑ کے کسی مسلمان علاقے میں چلے جائیں جہاں مسلمان ہوں، جہاں مساجد ہوں، جہاں مدارس ہوں، جہاں دین کی تبلیغ ہوتی ہو، وہاں چلے جائیں، اور کوئی حل نہیں، ورنہ وہاں وہ آپ کو کبھی معاف تھوڑا کر دیں گے۔ میری شادی کو 27 سال کی عمر ہو گئی، شادی سے پہلے کوئی بیماری نہیں تھی، اب یہ ہے کہ بیماریوں نے گھیر لیا ہے، آنکھوں میں، انتڑیوں میں، گندم اور جو وغیرہ کی چیزیں کھانے کی پابندی ہے۔ میری بیٹی یہ بیماری کوئی شادی کی وجہ سے تو نہیں ہے نا، اگر شادی سے ہوتی تو پہلے سال ہو جاتی نا۔ 27 سال گزر گئے ہیں، یہ حالات ہوتے ہیں، انسان کو معدے کی تکالیف ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے پھر باقی ساری بیماریاں ہوتی ہیں، کیونکہ معدہ جو ہے وہ ام الامراض ہے، وہ مرض کی ماں ہے، ساری بیماریاں اسی کے اندر اکٹھی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ بالکل مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی قرآن پہ یقین کرتے ہوئے 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد خود پانی پہ دم کر کے اسی نیت سے پی لیا کریں کہ یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ یہ شافیہ ہے، اس صورت میں شفا ہے، مجھے بھی شفا عطا فرما۔ لڑکی نوکری بالکل کر سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرے کہ جہاں مردوں سے اختلاط نہ ہو، یعنی جیسے تعلیمی ادارے ہیں لڑکیوں کو پڑھائے، جہاں مردوں سے کم واسطہ پڑھے تو پھر پردہ باقاعدہ رکھے، بالکل نوکری کر سکتی ہے۔ اگر نوکری نہیں کریں گی پھر ڈاکٹر کون بنے گی، نرس کون بنے گی؟ یہ مجبوری ہے، کیوں اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ میرے بیٹے کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا، اس کو بھی علم نشرح سورت جو ہے 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے روزانہ پلایا کریں۔ عورت نے اگر خلا کیا ہے رجوع کر سکتی ہے، کر سکتی ہے۔ حیض کی حالت میں اردو کی کتابیں پڑھ سکتی ہیں، حدیث یا قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ ہمارے پاس عورتیں جو ہیں ان عورتوں کے پاس نہیں جاتی جن کا حمل گر گیا ہو یا جن کا بچہ چھوٹا فوت ہو گیا ہو، کہتی ہم گئے تو ہم بھی ایسے ہو جائیں گے۔ یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اب آپ کی مرضی ہے ہندو بنے یا مسلمان بنے، یہ ساری ہندوؤں کی رسمیں ہیں کہ چاند گرہن میں عورت نہ جائے باہر ورنہ حمل گر جائے گا، اور حمل گرنے والی منحوس ہے، اس کی شکل نہ دیکھنا، تیرا حمل بھی گر جائے گی، اچھی بات ہے، تیرے حمل کا کیا گناہ ہے یا تیرے بچے کا کیا گناہ ہے۔ یہ سب ہندوؤں کی باتیں ہیں، لاہور پڑھ کے جھٹک دیا کرو۔ میرے والد صاحب بیمار تھے، بھائیوں میں سے میں نے ان کے علاج پہ کم از کم 10 لاکھ روپے خرچ کیے۔ والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد وراثت کے انتقال کے وقت بھائی میرے یہ 10 لاکھ دیں گے، انہوں نے کہا تھا آپ کو کہ خرچ کرو؟ اگر کہا تھا تو پھر ان سے حصہ مانگو، نہیں کہا تھا تو اللہ تمہیں جزا دے گا۔ بھائی تو کیوں مانگتے ہو؟ زندگی میں تو مانگا نہیں، اپنے باپ کے بڑے فرما بردار بنتے رہے، جب باپ فوت ہو گیا تو اب بھائیوں سے کہتے کہ 10 لاکھ مجھے دو، کیوں؟ آپ سے کس نے کہا تھا کہ 10 لاکھ خرچ کرو؟ میں ایک دبئی میں کمپنی میں کام کرتا ہوں، جھوٹ بولنا پڑتا ہے،
جھوٹ کے بغیر نوکری نہیں ہو سکتی، کوشش کریں کوئی اور نوکری ڈھونڈیں۔ جھوٹ بول کے رزق کھانا جو ہے وہ حرام ہے۔ کہتی ہیں کہ کچھ عورتیں اپنے بالوں کو تو ڈھانپ رکھتی ہیں لیکن باقی بدن کو نہیں ڈھانپتی، کہتی ہیں صرف بالوں کے ڈھانپنے کا حکم ہے، باقی بدن کو ننگا کرنے کا حکم ہے، پھر بالوں پہ کپڑا باندھنے، قمیض بھی اتار دے، کیا اس کے بھائی حکم نہیں ہے نا آپ کو؟ کوئی جہالت کی حد ہے، یعنی جس کا بال بھی نظر نہ آئے تو اس کا باقی بدن کیوں نظر آئے؟ کوئی بات کو سمجھا کرو نا کہ عورت کا سر سے بالوں سے لے کر پاؤں تک عورت ہے، سب بدن اس کا چھپا ہونا چاہیے۔ فقہاء نے تو اتنا لکھا ہے کہ اگر ولادت، دیکھیں ولادت کا کتنا نازک وقت ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیڈی ڈاکٹر سے ولادت ہو اور وہ بھی عورت کا اتنا کپڑا ہٹائے جتنا ضرورت ہو، یہ نہیں کہ اس کو ننگا کر دے۔ یہاں تو یہی ہوتا ہے نا، عورتیں جب لیبر روم میں جاتی ہیں سب کپڑے اس کے اتار دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کسی کو دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں وہ اچھی نیت سے دعا کرے گا یا نہیں، وہ تو یہ اس کا کام ہے، تمہیں تو کہنا ہے نا، باقی تم نیت کا تمہارا ذمہ داری ہے نیت کی، نیت اچھی سے کرے یا بری سے کرے تم کہو۔ میرے ایک بیٹے کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس کے حصے کا زیور جو میں نے بنوا رکھ بیچنی ہے، اس کے حصے کا زیور جو ہے بیچ کے اس پہ علاج پہ خرچ کرو۔ آج کل تو دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، کسی اچھی ہسپتال میں جاؤ جہاں سائیکاٹرسٹ اچھے ہوں، وہ انشاءاللہ دوائیں دیں گے، ٹھیک ہو جائے گا، وہی پیسے اسی پہ لگا دو۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں دے، وہ 3 ہی ہوتی ہیں۔ ہمارے گھر میں پریشانی ہے، باپ گالیاں نکالتا ہے، گھر کا سکون خراب کرتے ہیں، تو لا حول زیادہ پڑھا کرو اور سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کر کے پانی پہ رکھ دو، سب وہی پانی پئیں۔ مسجد تو قریب ہے لیکن امام اور مؤذن جو ہیں وہ سنت کے خلاف داڑھی ہے، بہرحال آپ وہاں نماز پڑھیں جہاں سنت کے مطابق داڑھی والا امام ہو، داڑھی مڈانے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، اس کو اذان بھی نہیں دینی چاہیے، امام بھی نہیں بننا چاہیے، کیونکہ داڑھی مڈانے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں، اور قرآن میں آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ آیت 7 دفعہ پڑھ کے صبح و شام بلکہ ہر نماز کے بعد آنکھوں پہ پھیرا کریں۔ کسی کرسی کے بازو پہ ہاتھ رکھ کے سر رکھ لیا، سو گئی، وضو ٹوٹ گیا۔ میری بیٹی ہے پتہ نہیں فرزین کیا 9 سال کی ہے، 3ری جماعت میں پڑھتی ہے، اس کی یاد نہیں رہتا، تو اس کے لیے یہی ہے کہ یا قوی یا متین، یا قوی یا متین کی ایک تسبیح پڑھ کے دم کیا کرو۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جنت سے مینڈا بھیجا گیا تھا حضرت اسماعیل کے بدلے میں، وَهَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو اس کا گوشت کس نے کھایا تھا؟ میں نے نہیں کھایا، کم سے کم میں تو آپ کو اپنی بات بتا سکتا ہوں نا، جس نے کھایا اس کو پکڑو۔ اللہ کے بندے جب قرآن میں نہیں ہے تو ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئیں کہ کس نے کھایا؟ ویسے یاد رکھو کہ مینا کی تو یہ خصوصیت ہے کہ آپ جو کنکریاں مارتے ہیں نا، جو قبول ہو جائیں وہ خود بخود اٹھ جاتی ہیں، تو اللہ کے نزدیک وہ بھی اٹھ گیا ہوگا، کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مینا کی خصوصیت ہے کہ مینا میں 30 لاکھ آدمی ہوتا ہے، لاکھوں بکرے ذبح ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے چیل اڑتی ہوئی دیکھی ہے؟ کبھی آپ کے کھانے میں مکھی پڑی ہے؟ تو اللہ نے ان کی قربانی بھی قبول فرما لی۔ اب کس نے کھایا نہیں کھایا اللہ جانے، اللہ کی مخلوق ہے۔
مجھے آپ سے محبت ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ دعا کی قبولیت کے لیے اعمال صالح کروں، ایمان ہو، عقیدہ صحیح ہو، عمل صالح ہو، رزق حلال ہو، صدق کے مقال ہو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، حرام کھانا چھوڑ دو، دعائیں منظور ہوں گی۔ میں بغیر تنخواہ کے مسجد کی اذان بھی دیتا ہوں، امام نہ ہو تو نماز بھی پڑھاتا ہوں، مسجد کی صفائی بھی کرتا ہوں۔ لوگ مجھے اللہ والا کہتے، کوئی حرج نہیں، لوگ کہتے، تم تو نہیں کہتے اپنے آپ کو۔ میں استغفار بھی پڑھتا ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی پڑھتا ہوں، توجہ نہیں ہوتی، پڑھتے رہو، توجہ خود بخود ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ عمل اگر ریا سے بھی کرو تو کرتے رہو، وہی ایک دن اخلاص بن جائے گا۔ اگر کوئی نماز قضا ہو جائے، پہلے قضا پڑھیں، تحیت المسجد تو بعد میں پڑھنا، پہلے فرض تو قضا کرو۔ میرا دل نماز میں نہیں لگتا، نماز میں نہ لگنے کی معنی یہ ہے کہ تو منافق کی نشانی ہے کہ اس کا دل نماز میں نہیں لگتا، مومن کا دل تو لگتا ہے۔ بہرحال لگے نہ لگے آپ پڑھتے رہیں، ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز میں دل لگانے کا حکم نہیں ہے۔ ایک آدمی جان بوجھ کے جھوٹ بھی بولتا ہے، جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے، ایسی آدمی سے بالکل کنارہ اختیار کریں، بالکل اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، حضور کو اللہ نے فرمایا تھا بہت قسمیں کھانے والے غلیظ ذلیل لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق نہ رکھیں۔ ظاہری تعلق جو ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دل کا تعلق نہ رکھیں۔ 4-5 دن سے بیمار ہوں، دوائی کھاتا ہوں، وظیفہ کیا؟ جب زمزم موجود ہے تو وظیفے کی کیا ضرورت ہے؟ جو جمعہ کے دن یا رمضان میں فوت ہوتا ہے، ہاں بالکل اس کے انشاءاللہ، کیونکہ عذاب قبر میں نہیں ہوتا۔ ہم آبیل، قابیل، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل نام رکھ سکتے ہیں، ہاں عزازیل تو شیطان کا نام ہے، وہ تو نہ رکھنا، باقی رکھ لو۔ میں رات کو آیت الکرسی بھی پڑھتا ہوں، لیکن نیند میں باتیں کرتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ دم کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، اللہ رحمت کرے گا۔ میرا بیٹا 13.5 سال کا ہے، اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے، جب تمہارے اندر پیدا ہوگا بیٹے میں بھی ہو جائے گا، پہلے تم اپنے اندر تو پیدا کرو نا۔ قرآن پڑھتے ہوئے اگر موبائل پہ کال آ جائے، دروازہ کھٹکھٹائے، دوسرا کوئی نہ ہوا تو قرآن بند کر کے دروازہ کھول سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کر لیں۔ جو لوگ دنیا سے مر گئے، چلے گئے، ان کو بھی پتہ لگتا ہے، ہمارے لیے کیسے دعا بالکل پتہ لگتا ہے، اللہ ان کو اطلاع دیتے ہیں کہ فلاں بندے نے تمہارے لیے یہ صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، طواف کیا ہے، عمرہ کیا ہے۔ بہرحال دیکھیں جی، کسی جماعت نے اگر کشمیر کے مسئلے پر کافروں کی حمایت کی ہے تو اللہ کو جواب دیں گے، ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ قرآن میں 7 آیات شفائیں کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ خاوند کی محبت حاصل کرنے کے لیے یا لطیف ہو یا ودود، اگر کسی نے پاکی کے لیے غسل کرنا ہے لیکن ٹانگ کے زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہے تو پٹی والی جگہ پر مسح کر لے، اگر پانی نقصان دیتا ہے تو اوپر سے ہاتھ مسح کر لے۔ ٹی شرٹ کے پہن کے نماز ہو جاتی ہے، لیکن مکروہ ہے اگر بازو پورے نہ ہوں۔ ہم ایک دکاندار ہوں، کمپنی والے کہتے ہیں کہ آپ ہماری پاؤڈر جو ہے ڈسپلے میں رکھیں تو اس پہ ہم آپ کو 1500 دیں گے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ اس جگہ کا گویا کہ کرایہ دے رہے ہیں آپ کو اپنے ایڈورٹائز کا۔
بہرحال آپ نے والد کے لیے خرچ کیا، اب اللہ سے مانگو، بندوں سے چھوڑو۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ اپنے دوست کو شرک سے روکنے کے لیے نہیں کرنی، آپ ان کو روکیں، وہ جو قسم کھائی اس کو توڑ دیں اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اچھے کام سے قسم نہیں کھائی جاتی۔ میں مکے میں کام کرتا ہوں، انڈیا جاتا ہوں 1 مہینے کی چھٹی کے، واپسی پہ احرام ضروری ہے۔ جو لوگ عصر کے بعد عمرہ کرتے ہیں 2 رکعت جو ہے مغرب کے بعد پڑھیں۔ میں مدینہ منورہ میں 2005 میں عمرہ کیا تھا، لیکن نیچے میں نے انڈر ویئر پہنے رکھا تھا۔ ماشاءاللہ بڑا جلدی مسئلہ پوچھنے آ گئے ہو، ابھی تو 20 سے 15 سال گزرے ہیں، 2-4 سال اور گزار لو۔ وہ دم ہے، آپ ایک بکری مکے میں ذبح کر کے مسکینوں کو کھلائیں۔ اسی طرح میں نے عمرہ کیا، بالوں کو ٹک لگایا، وہ بھی دم ہے، پورے بال کٹوانے چاہیے۔ کہتے ہیں کہ آج سے تقریباً 25 سال پہلے میت کو جنازے کے بعد طواف کرواتے تھے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا زندگی میں، ہم تو پیدا ہی یہی ہوئے ہیں۔ اصل پتہ ہے کیا ہے؟ جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی حج کر کے گیا، دوست آئے ملنے کے لیے، انہوں نے پوچھا یار کو مکہ کی مدینہ پاک کی کو حال احوال سناؤ۔ اس نے کہا یار کیا پوچھتے، وہاں تو ظلم ہو گیا، فجر کی 3 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود پڑھی ہے۔ اس جاہل کو پتہ نہیں تھا کہ وہ سجدہ تلاوت تھا، 3 رکعت نہیں تھی، نماز تو 2 رکعت ہی تھی، اس نے اس کو 3 سمجھ لیا۔ اصل میں پہلے جنازہ جو ہے وہ لا کے حتیم میں رکھتے تھے، نماز کے بعد حتیم سے لے کے امام کے آگے رکھتے، وہ جنازہ پڑھاتے، پھر اس کو اسی طرح سے لے جاتے تھے۔ تو لوگوں نے سمجھا طواف کرا رہے ہیں، زندہ تم طواف کرتے نہیں ہو، کب مردوں کو کروا رہے ہو ماشاءاللہ۔ ہمارے دوست نے نکاح کیا، رخصتی نہیں ہوئی، میاں بیوی ملے بھی نہیں، اس نے طلاق دے دی۔ اب اس سے دوبارہ نکاح کرنا ہے، طلاق 1 دی تھی یا 3 دی تھی؟ اگر 3 دی تھی پھر تو نہیں کر سکتا جب تک حلال نہ ہو، 1 دی تھی تو کر سکتا ہے۔ بہرحال مولانا طارق جمیل صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ باقی ان کے بیانات شیعہ کی طرف مائل ہیں، یعنی یہ تم جانو، یا ان سے کوئی بڑا عالم ان سے بات کرے، عام آدمی بات نہ کرے، کیونکہ ہر آدمی کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تبلیغی جماعت کا اپنا ایک طریقہ ہے، وہ سب سے نرمی سے بات کرتے ہیں، کرتے کرتے جب اندر گھس جاتے ہیں نا پھر اس کو راستے پہ لے آتے ہیں۔ اپنا ان کا ایک انداز ہے سمجھانے کا۔ بہرحال وہ ایک عالم دین ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ وہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف کوئی بات کریں، اگر ہے تو اس سے کسی بڑے بزرگ کو کہوٹ کے ساتھ بات کرے۔ ہم دونوں نے تقریباً اکٹھی داڑھی رکھی، انہوں نے داڑھی کو وہ بعد میں چھوٹا کر دیا، تو کبھی کبھی ہے وہ کہتا ہے کہ لوگ کہ داڑھی رکھو۔ بہرحال داڑھی رکھنا جو ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے، اعف اللحیٰ وقص الشوارب، اور واجب ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، اور اس کو اگر ایک دفعہ پہلی دفعہ منڈائے گا یا کاٹے گا تو گناہ صغیرہ ہے، دوبارہ کاٹے یا منڈائے تو گناہ کبیرہ ہے، اور وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ کو یعنی ایک چیز 10 ریال میں ملتی ہے، دوسری جگہ 5 کی ملتی ہے، وہی 5 والی جگہ سے لیا کرو، ضروری 10 میں لینی ہے۔ فیضان فیضان سوہان، اچھا اللہ سب کو اچھے رشتے نصیب کرے۔ فاروق کا قرضہ اللہ سب کے قرضے اتار دے اور پریشانیاں ختم کرے۔ میں
سعودی میں کام کرتا ہوں، میری تقریباً 1.5 ایکڑ زمین ٹھیکے پہ ہے، جتنی آبادی ہوگی اس کے عشر کا معنی 10واں حصہ۔ میری بیوی فوت ہو گئی ہے، میں اس کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہو، جو کہ قیامت میں بھی تیری بیوی ہے وہ۔ میں نے قرآن علم حاصل کیا، حفظ کیا، کورس بھی کیا ہے، نوکری بھی کرتی ہوں۔ پہلے میں 8,000 دفعہ استغفار پڑھتی تھی، اب وقت کی قلت، جتنا ہو سکتا ہے پڑھتی رہے، وضو ہو نہ ہو، چلتے پھرتے پڑھتی، ضروری نہیں کہ 8,000 ہو۔ رکوع اور سجدے میں امام کے پیچھے ہم سبحان رب العظیم اور سبحان رب الاعلیٰ پڑھیں گے، کیونکہ جس کا پڑھنے کا حکم دیا ہے حضور نے، ہم وہ پڑھتے ہیں، اور جہاں آپ نے نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ جب امام قرات کرے تم چپ رہو، وہاں ہم نہیں پڑھتے۔ میرا دل جو ہے کبھی کبھی پرانے گانے وغیرہ سننے کو کرتا ہے، کیونکہ پرانے ماحول کا آدمی ہوں۔ بہرحال گانے سننے سے توبہ کریں، یہ مزامیر الشیاطین ہیں، اور گانا جو ہے یہ زہر ہے، آدمی کو گناہوں میں ڈالتی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو، اس کے بجائے قرآن سنا کرو۔ روغن بلسان ایک روغن ہے، اور کیا ہے، باقی اس کے فوائد کسی حکیم سے پوچھو۔ پتہ نہیں، بہرحال کہ ایک تو میں نے بتایا تھا نظر بد کے لیے سورۃ نون والقلم کی آخری آیت، اور دوسرا حضور نے خود دعا پڑھائی ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ 7 دفعہ پڑھ کے دم کیا کرو۔ مجھے نہیں پتا کہ گاڑی کو دیکھ کر اس کا ایک فیوز خراب ہو، مجھے پتہ لگ جاتا ہے، یہ تم جانو، جتنا کام ہے اتنا پیسے لو، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ یہ ایک روایت ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر جو ہیں وہ اس کی دیواریں ہیں، دیواریں نہ ہوں تو دروازہ کہاں لگا ہوگا؟ کہتے جی ہم نے اپنا ملک جو ہے اسلام کے لیے بنایا تھا، تو اسلام تو نہیں آیا، تو نتیجہ کیا ہے دیکھ رہے ہو۔ میرا دوست مکے میں اپنے کفیل کی گاڑی چلاتا ہے، 3-4 مہینے میں طائف جانا ہوتا ہے، احرام نہیں بھائی، کوئی بات نہیں، وہ تو ملازم ہے، ڈرائیور ہے، اس کے لیے احرام ضروری نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں بڑے بڑے عہدے جو ہیں وہ سارے شیعہ کے پاس ہیں، دعا کرو اللہ پاک ملک کو پاک کرے۔ میں نے انگلش اسکول دینی تعلیم کے ساتھ قائم کیا ہے، اللہ اسباب بنائے گا، اب ہمت نہ ہاریں، اللہ پہ توکل کریں، اور جتنے بچے ہیں ان سے سورۃ الواقعہ پڑھایا کریں۔ ویڈیو کال پہ نکاح نہیں ہوتا۔ میں انڈیا کا رہنے والا ہوں، دینی تعلیم مکمل کی ہے، اللہ تعالیٰ کا انشاءاللہ آپ ہمت کریں، دین کا کام کریں، جب اللہ نے قبول فرمایا ہے تو کام لے رہے ہیں نا۔ اللہ تمام مسلمانوں کی اولاد کو صالح بنائے۔ نماز تہجد کی ہی نیت ہے، تہجد پڑھ رہا ہوں، اور کیسی نیت ہوتی ہے؟ جرابوں پہ مسح کرنا حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے، اس پہ جائز ہے جو چمڑے کی جرابیں ہوں، یعنی علی الخفین، المسح علی الخفین، تصویر بغیر ضرورت کے نکالنا ناجائز ہے۔
میرے بھائی کو بیوی کا کسی اور سے تعلق کا پتہ چل گیا ہے، میرا بھائی رکھنا نہیں چاہتا، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اس کی غیرت تقاضا نہیں کر رہی، طلاق دے دے بس۔ میں ہوٹل میں کام کرتا ہوں، ایک حاجی ہوٹل میں گھڑی بھول گیا، اگر آپ کو اس کا ایڈریس معلوم ہے تو اس کو بھجواؤ، نہیں ہے تو پھر کسی غریب کو دینا۔ میرے والد گردے واش کرواتے تھے، فوت ہو گئے، روزے نہیں رکھ سکتے تھے، بہرحال ایک روزے کا فدیہ جو ہے نا جی، یہ سمجھیں کہ ایک آدمی کے روز کے کھانے کی قیمت صبح و شام کی۔ دو عمرے کی ایک سال میں، دونوں میں غلطی ہے تو دم ایک دینی پڑے گی۔ میں اپنے کاروبار میں ترقی چاہتا ہوں، اللہ سے دعا مانگتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں اور کوشش کریں کہ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، اللہ برکت دیں گے، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة عن كل اسم والغنیمة عن كل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا عیبا الا سترتا ولا کربا الا نفستا ولا ضالا الا ہدیتا ولا فساد الا اصلحتا ولا مریضا الا شافیتا ولا میتا الا رحمتا ولا حیا الا ہدیتا ولا حاجتا من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، تبلیغ کے ادارے ہیں، تحفیظ کے ادارے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں علماء حق کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہنود اور یہود اور قادیانیوں کے سازشوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔